بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جانب سے گزشتہ ماہ 14 داغے گئے میزائلوں میں سے ایک بیلسٹک میزائل قطر میں واقع امریکی فضائی اڈے العدید ایئر بیس پر گرا تھا، جبکہ باقی 13 میزائلوں کو امریکی اور قطری ایئر ڈیفنس سسٹم نے کامیابی سے تباہ کر دیا تھا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس حملے سے اڈے پر موجود ساز و سامان اور ڈھانچے کو معمولی سا نقصان پہنچا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے یہ میزائل حملہ 21 جون کو امریکی افواج کی جانب سے ایران کے 3 جوہری مقامات کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی طور پر کیا تھا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے 26 جون کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ ایئر بیس پر حملے کو روکنا امریکی فوج کی تاریخ میں پیٹرائٹ میزائل سسٹم کا سب سے بڑا استعمال تھا۔ امریکہ میں مقیم 1350 سے زائد ملازمین کو برطرف کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سفارتی عملے کی تاریخی تنظیم نو کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کی بیرون ملک اپنے مفادات کے دفاع اور فروغ دینے کی صلاحیت کو کمزور کر دے گا۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک داخلی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ برطرفیاں امریکہ میں مقیم 1107 سول سروسز اور 246 فورن سروسز افسران پر مشتمل ہوں گی۔ اس میں متوازی یا غیر ضروری دفاتر اور ایسے دفاتر تک محدود رکھا گیا ہے جہاں کافی بچت ممکن ہے۔ یہ اقدام تنظیم نو کے اس منصوبے کا پہلا قدم ہے جسے صدر ٹرمپ نے اپنے امریکہ فرسٹ پالیسی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے متعارف کروایا ہے۔ سفارتکاروں اور ناقدین کا کہنا ہے کہ فورن سروس افسران کو نکالنے سے امریکہ کی چائنا اور روس جیسے بڑھتے ہوئے حریفوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ صدر ٹرمپ اور سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو ایک بار پھر امریکہ کو کم محفوظ بنا رہے ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ یہ ان احمقانہ ترین فیصلوں میں سے ایک ہے جو ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب چائنا دنیا بھر میں اپنی سفارتی موجودگی بڑھا رہا ہے، بیرون ملک فوجی اور نقل و حمل کے اڈے قائم کر رہا ہے۔ روس ایک خود مختار ملک پر برسوں سے جاری سفاکانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور مشرق وسطی بحران در بحران میں اترتا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بارہا وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ ڈیپ سٹیٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ختم کریں گے اور ان بیوروکریٹس کو برطرف کریں گے جنہیں وہ وفادار نہیں سمجھتے۔ صدر ٹرمپ کے اس ویژن میں شہری سلامتی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے اعلیٰ ترین عہدے کو ختم کرنا اور ان دفاتر کو بند کرنا شامل ہے جو دنیا بھر میں جنگی جرائم اور تنازعات کی نگرانی کرتے تھے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے خواتین عہدیداران کو سر کے طور پر مخاطب کرنے کے طویل عرصے سے موجود پروٹوکول کو اسے سابقہ رہنما شیخ حسینہ کی حکومت کا باقی رہ جانے والا ایک عجیب ورثہ قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا ہے۔ سرکاری اداروں میں خواتین کے لیے سر کے استعمال کو لازمی قرار دینے والی ہدایت کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے تقریباً 16 سالہ طویل آمرانہ دور حکومت کے دوران مبینہ طور پر ایک ہدایت جاری کی گئی تھی جس کے تحت سرکاری عہدیداران کو خواتین عہدیداران کو سر کہہ کر مخاطب کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ ایک خاتون بیوروکریٹ کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت نے خواتین عہدیداروں سے مشورہ کیے بغیر یہ فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارت نے 7 مئی کو تمام 9 شناخت شدہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ان دعووں کو پروپیگنڈا اور غلط بیانیوں سے بھرپور قرار دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اجیت ڈوول کے بیانات عوام کو گمراہ کرنے کی دانستہ کوشش کی عکاسی کرتے ہیں اور ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے اصولوں کی بالکل خلاف ورزی ہے۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ افسانوی بیانیے اپنانے کی بجائے بھارت کو 6 لڑاکا طیاروں کی تباہی اور دیگر فوجی اہداف کو پہنچنے والے شدید نقصانات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان میں تخریب کاری کو ریاستی سطح پر سپانسر کرنے میں بھارت کا ملوث ہونا بالکل واضح ہے اور بین الاقوامی برادری اب اس حقیقت سے زیادہ آگاہ ہو چکی ہے۔ امریکہ کی ان خفیہ دستاویزات سے متعلق پر جن میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کیے اور پاکستان میں اس میں سہولت فراہم کی۔ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ ہم ماضی سے سبق سیکھ کر بہتر مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، نہ کہ اس کے قیدی بن کر رہ جاتے ہیں، ایسا دوستو پاکستان کا کہنا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ قطر میں العدید ایئر بیس پر ہونے والا حملہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑی کامیابی تھی اور ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں امریکی اڈوں تک بآسانی پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کو اب امریکہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ امریکہ کی کمزوری ہے کہ اس نے یہاں پر اڈے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں، ہم یہیں پہ ان کو نشانہ بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کی تو مزید کارروائیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی یہ تازہ دھمکی خطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافے کا اشارہ دے رہی ہے اور اگر صورتحال مزید بگڑی تو مشرق وسطی میں طاقت کے توازن پر دورس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کے مسافر بردار طیارے کے گرنے کی دوستوں وجوہات سامنے آ چکی ہیں۔ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دونوں انجنوں کو ایندھن کی سپلائی بند ہونے کے باعث یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ بھارتی ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایندھن کنٹرول کرنے والے دونوں سوئچ ریکارڈنگ میں ایک پائلٹ کو دوسرے سے پوچھتے سنا گیا ہے کہ اس نے کٹ کیوں کیا، جس پر دوسرے پائلٹ نے جواب دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ تاہم دوستو یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سوئچ خود بخود کٹ آف پوزیشن میں کیسے چلے گئے۔ ایندھن کی سپلائی منقطع ہونے سے انجن بند ہو گئے اور طیارہ نیچے گرنے لگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ دونوں انجنوں کے ایندھن کنٹرول سوئچ ایک ساتھ کام کرنا بند کر دیں۔ حادثے کی مکمل تفتیش کے لیے اب بین الاقوامی ماہرین کی ٹیم بھی مدعو کی جا رہی ہے۔ اس دوران حادثے سے متعلق تمام ریکارڈز اور طیارے کی واقعات کا مزید تفصیلی معائنہ کیا جائے گا۔ بھارت اور اسرائیل کے مسلم ممالک کے خلاف جارحیت کی منصوبہ بندی جاری ہے، جبکہ دونوں انتہا پسند ممالک عسکری اتحاد کے ذریعے ریاستی تخریب کاری کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔ بھارت دوستو دنیا کا ایک بڑا اسلحہ درآمد کرنے والا ملک ہونے کے باوجود آپریشن سندور میں بری طرح ناکامی سے دوچار ہوا۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار نے اسرائیل سے گٹھ جوڑ کر کے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہود و ہنوت گٹھ جوڑ کے بعد اسلحے کی خرید و فروخت پاکستان سمیت مسلم ممالک کے خلاف گھناؤنی سازش ہے۔ روس، فرانس، امریکہ اور اسرائیل سے اربوں ڈالر کے ہتھیار خرید کر مودی سرکار نے خطے کو اسلحے کا مرکز بنا دیا ہے۔ مختلف بھارتی اخبارات اور مودی سرکار کے بیانیے نے بھارت اور اسرائیل کو تخریب کاری سے متاثرہ ملک قرار دے دیا۔ انڈیا ٹوڈے کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کو مسلم ممالک سے مشترکہ خطرہ ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ بھارت نے 2012 سے 2022 کے دوران 37 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ خریدا۔ ٹائمز آف انڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ گزشتہ دہائی میں اسرائیلی فوجی ساز و سامان اور دفاعی ٹیکنالوجی پر تقریباً $2.9 بلین خرچ کیے گئے۔
جبکہ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ میک ان انڈیا منصوبے کے تحت بھارتی اور اسرائیل کی کمپنیاں مشترکہ طور پر اسلحہ سازی کی ٹیکنالوجی پر بھی کام کر رہی ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار نہ صرف غزہ میں اسرائیلی فوج استعمال کر رہی ہے بلکہ بھارتی فوج بھی ان کا استعمال مقبوضہ وادی میں کر رہی ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم اور عالمی شہرت یافتہ سیاستدان ڈاکٹر مہاتیر محمد نے زندگی کے نشیب و فراز کے 100 سال مکمل کر لیے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد اب بھی ایک بھرپور اور متحرک زندگی بسر کر رہے ہیں اور سب کے لیے ایک مثال ہیں۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اپنی 100ویں سالگرہ کے دن اہل خانہ کے ہمراہ منائی، کیک کاٹا اور مبارکبادیں وصول کی، جس کے بعد وہ اپنا روایتی سفاری سوٹ پہن کر دفتر کے لیے روانہ ہو گئے اور معمول کے کام انجام بھی دیے۔ اپنی طویل عمر کا راز بتاتے ہوئے ڈاکٹر محمد مہاتیر کا کہنا تھا کہ اگر کوئی انسان اتنا خوش قسمت ہے کہ اسے کوئی مہلک بیماری نہ ہوئی ہو تو وہ طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ صحت مند رہنے کے لیے کم کھائیں، تھوڑی بہت ورزش کریں، پڑھنا لکھنا جاری رکھیں، لوگوں سے بات چیت کریں اور نتیجہ خیز مباحثوں کے ذریعے اپنے دماغ کو متحرک رکھیں۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ طویل عمر کا اگر کوئی راز ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو میں کرتا آیا ہوں۔ اگر آپ اچھی طرح سے کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے جسم اور دماغ کو متحرک رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے دوستو اپنی طویل عمر، اچھی صحت اور کامیابی کا کریڈٹ اپنی 98 سالہ اہلیہ سیتی ہسما کو بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیوی ایک میری بہترین دوست ہے اور وہ میری تمام تر سرگرمیوں میں میرا بھرپور ساتھ دیتی آئی ہیں۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے دوستو پوڈ کاسٹ میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی جارحانہ اور غاصبانہ پالیسیوں پر بھی کڑی تنقید کی۔ اگر ہم نقصان کا حساب لگانے بیٹھیں تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور ہمیں ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے دوستو سری نگر کی رہائشی 33 سالہ سائمہ زرگر کی آنکھیں بھر آئیں۔ سائمہ نے کئی سال قبل تعلیم مکمل کرتے ہوئے ٹریول ایجنٹ کے طور پر کام شروع کیا تھا، لیکن آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر میں سیاحوں کا تانتا بند گیا تو دوسرے سینکڑوں نوجوانوں کی طرح سائمہ نے بھی ہوٹل انڈسٹری میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ سری نگر اور پہلگام میں 2 3 سٹار ہوٹلز کی مالک سائمہ کہتی ہیں کہ پہلگام حملے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سری نگر کے سیاحتی مقام نشاط میں 50 کمروں والے بہترین ہوٹل میں آج کوئی بھی سیاح مقیم نہیں ہے۔ 25 میں سے صرف 2 ملازم رہ چکے ہیں کیونکہ باقیوں کو رخصت کر دیا گیا ہے۔ اب جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اگست کے آخر تک ہوٹل کے سارے کمرے ایڈوانس میں بک تھے، لیکن اب ہمیں پیسہ واپس دینا پڑ رہا ہے۔ سائمہ اور ان جیسے کئی ہوٹلز کے مالک کہتے ہیں کہ جو پیسہ سیاحوں نے ایڈوانس بکنگ کے لیے دیا تھا وہ انہوں نے اپنے ہوٹلوں میں سہولیات بہتر بنانے کے لیے صرف کر دیا۔ اب سرکاری حکم نامے کے مطابق ان رقوم کو واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی حال دوستو ان ہزاروں لوگوں کا ہے جنہوں نے سیاحوں کے رش کو دیکھتے ہوئے بینکوں سے قرضے لے کر لگژری گاڑیاں خریدی تھیں۔ اس سال کے شروع میں انڈین حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران 2 کروڑ سے زیادہ سیاح جموں اینڈ کشمیر کی سیر کے لیے آئے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سیاحوں کی تعداد میں اس ریکارڈ اضافے کو کشمیر میں علیحدگی پسندی کی شکست اور امن کی مکمل واپسی سے تعبیر کیا تھا۔ ایسے ہی دوستو بیانات وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ کے بھی تھے۔ چند دنوں کے اندر ہی لاکھوں سیاح وادی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب نوجوانوں کی بڑی تعداد بے روزگار ہو چکی ہے اور اس صورتحال سے کشمیر کے حساس سماجی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ اب اکثر حلقے ٹورازم کو ایک صنعت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹورازم انڈسٹری پر تکیہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کئی کشمیری ماہرین کی رائے ہے کہ انہیں زراعت اور اس سے جڑے شعبوں کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر لینا چاہیے۔
پچھلے چند برسوں کے دوران جہاں بڑی تعداد میں کشمیری نوجوانوں نے ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ اپنا مستقبل جوڑا، وہیں متعدد نوجوانوں نے یورپ اور امریکہ کی طرز میں جدید باغبانی کو بھی شروع کیا۔ ایک صاحب نے چند ہی سال قبل 25 ایکڑ کے وسیع و عریض باغ میں سیبوں کی کاشت شروع کی۔ آج ہم درجنوں نوجوانوں کو روزگار بھی ان کا کہنا تھا کہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹورزم امن کا محتاج ہے، لیکن باغبانی کانفلکٹ پروف ہے۔ باہر کچھ بھی ہو رہا ہو، حالات جیسے بھی ہوں، سیب تو درختوں پر اگیں گے ہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر سیبوں کی کاشت کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ہم روایت سے ہٹ کر سیبوں کی کاشت کر کے عالمی سطح پر چینی اور امریکی سیبوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چند سال پہلے ایک شخص دانش کے دماغ میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کرتے ہی ٹورزم انڈسٹری میں پیسہ لگائیں گے، لیکن جب انہوں نے انٹرنیٹ پر تحقیق کی تو دیکھا ماڈرن زراعت میں ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں، تو انہوں نے ایپل کی کاشت کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔